کلام کیا ہے؟ سچائی ہے. اور بائبل مقدس آج ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہر وہ انسان جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہو چکا ہے؟ وہ یسوع مسیح سے واقف ہو چکا ہے. کیوں؟ کس طرح واقف ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. کلام جو ہے وہی سچائی ہے. اور کہتا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے. یعنی اس میں وہ خدا کے کلام کو جانتا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو جانتا ہوں، اور پھر وہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے کیونکہ وہ سچائی کو نہیں جانتا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جو کہ خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ خود کو کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. تو ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو کیا وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتا ہے؟ کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم یسوع مسیح میں قائم ہیں، ہم یسوع مسیح کو جان گئے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے اس کا کلام جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم اس کی سچائی کو نہیں جانتے، تو وہ انسان جو ہے پھر وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. کیونکہ آج ورس میں خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم خداوند کو جانتے ہیں. خداوند کے حکم کون سے ہیں؟ ہر بری روش جو ہے، ہر بری عادت جو ہے، اس سے دور رہنا اور بائبل مقدس کے مطابق زندگی گزارنا، کوئی بھی ایسا فیل نہ کرنا، کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے بائبل جو ہے وہ ہمیں منع کرتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خداوند کے حکموں کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم سچائی سے کیا ہو چکے ہیں؟ ہم واقف ہو چکے ہیں. اور یسوع سے لکھا ہوا ہے یوحنا کی انجیل، اور اس میں لکھا ہوا ہے، یسوع سے لکھا ہوا ہے کہ جب تم سچائی سے واقف ہو جاؤ گے نا تو سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟ تمہیں آزاد کر دے گی. یعنی جب تم خدا کے کلام سے واقف ہو جاؤ گے پھر کوئی تمہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، پھر کوئی تم سے نفرت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، وہ کبھی بھی تجھ سے نفرت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ تو سچائی سے واقف ہو چکا ہے. آج لوگ جو ہیں وہ سچائی سے واقف تو ہوتے نہیں ہیں، اس کے حکموں پر عمل تو کرتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو جان گئے. اس کا حکم یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کے گھر میں آنا ہے. کیونکہ لاسٹ سنڈے ہم نے کیا سیکھا تھا کہ میں ان کو اپنے کوئی مقدس میں لے کر آؤں گا، اپنی عبادت گاہ میں ان کو لے کر آؤں گا، اور وہاں بھی ان کو میں کیا کر دوں گا؟ ان کو شاد مان کر دوں گا. اپنی ہیکل میں، اپنی مقدس ہیکل میں، اپنے گھر میں لے کر آؤں گا اور میں ان کو کیا کر دوں گا؟ ان کو شاد مان کر دوں گا. ہالیلویا. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کو صرف سننا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے. اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں تو تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو خداوند کا کلام سناتے ہیں نا، جو اس کے پیشوا ہیں، جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، وہ دگنی عزت کے کیا سمجھے جائیں؟ حقدار سمجھے جائیں. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ خداوند کا حکم ہے، یہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے. اور پھر ہم جب فرسٹ تھیسالونیکیوں میں پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جو خداوند کی خدمت کرتا ہے اس کی کیا کی جائے؟ اس کی ڈبل عزت کی جائے. یعنی 2 مرتبہ جو ہے وہ خطوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں، جو تمہارے مسیح میں تمہارے پیشوا ہیں، جو تمہارے رہنما ہیں، جو تمہیں خدا کا کلام سناتے ہیں، وہ کیا سمجھے جائیں؟ وہ دگنی عزت کے حقدار سمجھے جائیں. سو آج لوگ جو ہیں کہتے ہیں مسیح کو جان گئے ہیں، ہم مسیح کے بارے میں ہم سب کو جانتے ہیں، مسیح ہیں، ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں. لیکن میں نے لاسٹ سنڈے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کون سے خدا کو مانتے ہو؟ ہر وہ ہاتھ جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے it does not mean کہ وہ خداوند کی طرف اٹھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بھی اپنا ہیڈ آفس جو ہے وہ آسمان کے اوپر بنایا ہوا ہے. اس دن میں نے کلیئرلی آپ کو بتایا تھا کہ جب دانیل کی برکت آئی تھی، جب دانیل نے 21 دن کی فاسٹنگ کی تھی، تو جب فرشتہ اس کی برکت کو لے کر آیا تھا تو راستے میں کس نے روک لیا تھا؟ شیطان نے روک لیا تھا.
اس کا مطلب ہے جب آپ کی برکتیں، آپ کی بلیسنگز جو ہیں آسمان سے ریلیز ہوتی ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. سم ٹائمز لوگ بے دل ہو کر پریئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، فاسٹنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کلام پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، پاکیزگی میں چلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور شیطان جو ہے ان کی برکت جو ہے وہیں پہ کی وہیں جو ہے اسے روکے رہتا ہے اور ان تک نہیں پہنچتی. لیکن بائبل مقدس آتی ہے کہ دانیل اڑا رہا، کھڑا رہا، اور فرشتہ جو ہے اس کی برکت کو اس کے پاس لے کر آیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کون سے خدا کو مانتے ہیں. بے شک ہم خداوندوں کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح ناصری کو مانتے ہیں، جو کہ مجسم ہو کر زمین کے اوپر آیا. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب آپ کہتا ہے کہ کلام مجسم ہو کر زمین کے اوپر آیا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ جب بھی پریئر کرو نا، تو آپ کے جو الفاظ ہونے چاہیے، کیونکہ میں آپ کو یہ سیکرٹ کی بات بتانے لگا ہوں کہ جب فرسٹ ٹائم جو ہے موسیٰ کے اوپر خداوند ظاہر ہوئے تھے نا، تو خداوند نے موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ موسیٰ نے کہا تو کون ہے؟ اسے کہا میں باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. ہم کون سے خدا کو مانتے ہیں؟ ہم باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو آپ جس طرح پریئر کرتے ہیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے، کیونکہ بائبل مقدس اس میں بتایا تھا کرنتھیوں کا خط اس کا باب نمبر I think 8 ہے، اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کے اوپر بھی بہت سے خدا ہیں اور آسمان کے اوپر بھی بہت سے خدا ہیں، لیکن ہم تو صرف ایک ہی خداوند خدا کو مانتے ہیں. کس کو؟ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کو. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فقیر فرشتوں سے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ باپ ابراہیم تھا، اس سے پہلے بھی میں تھا. انہوں نے کہا تیری عمر تو بھی 25-50 سال بھی نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ میں باپ ابراہیم جب تھے میں تب بھی تھا. اس کا مطلب ہے وہی خدا جو ہے وہ کلام ہے، اور وہ مجسم ہو کر زمین کے اوپر آیا اور انسانوں کے بیچ میں رہا. کس گیپ کو ختم کرنے کے لیے؟ خدا اور انسان کے بیچ میں اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے وہ انسان کے بیچ میں آ کے رہا، دنیا پہ رہا. ہاللیلویا. کس کو مانتے ہیں؟ ہم خداوندوں کے خداوند، ہم بادشاہوں کے بادشاہ کو مانتے ہیں. آپ جب بھی پریئر کرو، آپ کی پریئر سٹارٹنگ ہونی چاہیے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، کیونکہ اس نے خود منہ سے کہا تھا موسیٰ سے کہ میں کون ہوں؟ میں باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. ہاللیلویا. آج لوگ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے پریئر کرتے ہیں، لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں اپنے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکالتے کہ باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا. ہم تو اس سے پریئر کرتے ہیں کیونکہ خداوند خدا جو ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ آسمان کے اوپر بھی بہت سے خدا ہیں اور زمین کے اوپر بھی بہت سے خدا ہیں. شیطان نے بھی آسمان کے اوپر جو ہے وہ اپنا ہیڈ آفس بنایا ہوا ہے کہ جب آپ لگاتار خداوند کے ساتھ چلو، آپ اڑے رہو، کھڑے رہو اور کہو کہ خداوند میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں، تو خداوند جب آپ کی بلیسنگز کو وہاں پہ جاری کرے گا تو شیطان جو ہے وہ بھی اسے رستے میں روک سکتا ہے. لیکن جب آپ اڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، تو دانیل کی طرح خداوند میکائیل کی طرح اور فرشتوں کو بھیجے گا اور آپ کی برکتوں کو آپ کی طرف وہ بھیجے گا یسوع کے نام سے. آمین. ہاللیلویا. آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ 1 مہینہ خداوند کے ساتھ چلے، 2 مہینے چلے، 1 سال چلے، جواب نہیں آیا تو ٹھیک ہے، خداوند تو شاید ہماری دعا کو سنتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں خداوند ہم سے ناراض ہے. خداوند خدا جو ہے، اگر ایک انسان جو ہے 1 منٹ پہلے اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو خداوند خدا جو ہے اس سے کیا کر دیتا ہے؟ اس سے فوراً معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بار بار گناہ کرتے رہیں اور خداوند سے معافی مانگتے رہیں. ایسی بات نہیں ہے. جب ایک مرتبہ آپ توبہ کر لیں تو آپ کو ہر طرح سے اپنی اسپرٹ کی، اپنی باڈی کی آپ کو کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ کی برکت کو روکنے کی کوشش تو کرے لیکن وہ شرمندہ ہو یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. وہ روک نہ پائے آپ کی برکتوں کو. ہاللیلویا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خداوند کی کلام، میں آپ کو جو آج کا جو ٹاپک میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ جو خدا کے حکموں کو اوپر عمل نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں خداوند کو جانتا ہوں اور اس کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے وہ جھوٹے ہیں اور ان میں سچائی نہیں، ان میں تو خداوند کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خداوند کے جو خادم ہیں ان کی کیا کرنی چاہیے، ان کی دگنی عزت کرنی چاہیے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر خداوند کے خادمین کے بارے میں، پاسٹر صاحبان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں اور جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب شاگردوں نے آگے کہا کہ خداوند دیکھ لوگ جو ہیں تیرے نام سے معجزے کر رہے ہیں، فلاں بندہ تیرے نام سے یہ کر رہا ہے، یسوع مسیح نے کہا اسے منع مت کرنا، کیونکہ جو ہماری طرف ہے وہ ہمارے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی میرے خلاف نہیں بول سکتا، وہ کبھی بھی میرے خادمین کے خلاف نہیں بول سکتا، کیونکہ خادمین جو ہے وہ اپنی پریچ نہیں کر رہے، وہ کس کی کر رہے ہیں؟ وہ یسوع مسیح کے بارے میں کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اچھا درخت جو ہے وہ اچھا پھل لاتا ہے، آپ درخت کو اس کے پھل سے پہچان سکتے ہو، برا درخت جو ہے وہ کبھی بھی اچھا پھل نہیں لا سکتا، اور جو اچھا درخت ہے وہ کبھی بھی برا پھل نہیں لا سکتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آم کا درخت لگاؤ اور اس میں انگور لگنا شروع ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا، آم کا جو درخت ہے اس میں آم بھی لگیں گے، اور جو انگور کا ہوتا ہے، بیل ہوتی ہے، درخت ہوتے ہیں، ان میں انگور ہی لگتے ہیں، امرود کا جو درخت ہے اس میں امرود ہی لگتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ان کے پھلوں سے ان کو پہچان سکتے ہو۔ آج بہت سے لوگ یہ مسٹیک کر جاتے ہیں، ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس خادم کے بارے میں بول رہے ہیں، وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ خادم جو ہے پتہ نہیں اس کا خداوند کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن ہے، پتہ نہیں وہ کتنی ٹائم جو ہے وہ فاسٹنگ میں رہتا ہے، وہ کتنا ٹائم جو ہے وہ پریئر میں رہتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنی بائبل ریڈنگ کرتا ہے، پتہ نہیں اس کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکیزگی میں چل رہی ہے۔ تو اگر ہم اس مسا کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کریں گے نا تو ہم منہ کے بل گریں گے، لیکن شیطان جو ہے وہ بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ داؤد جو ہے جب خداوند نے اس کو مسا کیا تو ایون کہ ساؤل جو تھا وہ خود ایک بادشاہ کی سیٹ کے اوپر تھا، بادشاہ کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ایک داؤد عام سا انسان تھا، چواہا تھا، ایون کہ خداوند نے اسے مسا کیا، لیکن خداوند نے فوراً اس کو بادشاہ نہیں بنا دیا تھا۔ اب ساؤل نے اپنی کرسی کی طرف چھوڑ کے داؤد سے جو ہے وہ جیلسی کرنا شروع کر دیا، اسے وہ مارنے کے پیچھے پڑ گیا، اس کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ خداوند نے اسے کیا کر دیا ہوا ہے، اسے مسا کر دیا ہوا ہے۔ اب اگر میں اس مسا سے ٹکراؤں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب وہ اس مسا کے پیچھے پڑا، اسے گرانے کے لیے، اسے برا بھلا کہا، اسے مارنے کی کوشش کی، تو آپ اس بات کو جانتے ہو کہ پہلے ساؤل مرا تھا، داؤد اپنی پوری عمر کر کے مرا تھا۔ ساؤل جو ہے اسے کیا ہوا تھا؟ اسے قتل کر دیا گیا تھا، لیکن اگر آپ داؤد کی زندگی کو دیکھتے ہو تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ 2 مرتبہ جو ہے داؤد کو ساؤل کو قتل کرنے کا موقع ملا تھا، مار دینے کا موقع ملا تھا، لیکن داؤد جو تھا وہ روحانی تھا، وہ سچائی سے واقف تھا، اسے اس بات کا پتا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ خداوند نے اسے کیا کیا تھا، اسے مسا کیا تھا۔ اب اگر خداوند نے اس کو مسا کیا تھا تو خداوند جانے اور یہ جانے، کیونکہ میں جج نہیں ہوں، جج جو ہے وہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے 2 مرتبہ ایون کہ وہ مار سکتا تھا اسے، لیکن اس نے اسے مارا نہیں، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد بائبل مقدس آتی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے داؤد کو مار نہیں سکا، کیوں؟ کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کے اوپر کیا کیا، اس نے عمل کیا، اس نے سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ ہاللیلویا۔ سو آج لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کسی پاسٹر کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے سے، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا تو پاسٹر صاحبان کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ یسوع مسیح کو جانتے نہیں، وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ سچائی سے خالی ہے، ان کے اندر سچائی ہے نہیں۔ اور سچائی کیا ہے؟ خداوند کا زندہ بخش کلام ہے، اور اسی کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو خدا کے خادمین ہیں، جو خدا کا کلام سناتے ہیں، وہ دگنی عزت کے کیا سمجھے جائیں؟ حقدار سمجھے جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہو
کہ موسیٰ جو ہے اسے کس نے چنا ہوا تھا؟ خداوند نے. اب پورا اس بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم خود بھی ہماری پریئر سنی جاتی ہیں, اسی پریئر کا لیے ہمیں چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے, پاسٹر صاحبان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو چرچ میں آ کے ہی ملتی ہیں. جس طرح سے اگر آپ ہاسپٹلز میں اگر آپ بیمار انسان ہوتا ہے تو اسے ہاسپٹل میں کیوں لے کر جاتے ہیں؟ ہاسپٹلز کیوں بنے ہوئے ہیں, اسکولز کیوں بنے ہوئے ہیں, یونیورسٹیز کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں جو آپ کو ہاسپٹلز میں مل سکتی ہیں, یونیورسٹیز میں مل سکتی ہیں, کالجز میں مل سکتی ہیں, اسکولز میں مل سکتی ہیں, وہ آپ اپنے گھر میں رہ کر ان کو حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح سے وہ چیزیں سم بلیسنگز جو ہیں جب تک آپ خداوند کے گھر میں چرچ میں نہیں جاؤ گے آپ کو وہ مل نہیں سکتی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پریئر کریں گے تو پاسٹر کی زیادہ سنتا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب 430 سال ہو گئے تھے نا, جب 430 سال ہوئے تو اسرائیلیوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ خداوند کے نام کی دہائی دینا شروع کر دی, رونا شروع کر دیا, کڑکڑانا شروع کر دیا کہ خداوند تو نے تو ہمارے باپ دادا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں 400 سال کے بعد آزاد کر دوں گا. اب تو 430 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک تو نے اپنے وعدے کو پورا کیوں نہیں کیا؟ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کچھ بھی نہیں کریں گے نا تب تک خداوند بھی اوپر سے کچھ نہیں کرے گا. جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے پروفیسی ہو گئی ہے, خداوند کے خادم نے کہہ دیا, خداوند کی طرف سے آواز آ گئی ہے, بس اب یہ پورا ہو جائے گا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا جب تک آپ اپنا منہ نہیں کھولو گے. 400 سال تک اسرائیلی سوچتے رہے کہ ٹھیک ہے خدا نے کہہ دیتے ہیں نا کہ خدا نے سارے باپ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں 400 سال کے بعد آزاد کر دے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ میں آزاد کر دے گا. لیکن جب 430 سال ہوئے نا تو کہتے ہیں خدا شاید وعدے کو بھول گیا ہے, لیکن خداوند بھولا نہیں تھا. خداوند کہہ رہا تھا کہ جب تک تم میری طرف رجوع لے کر نہیں آؤ گے, جب تک تم میرے سے پریئر نہیں کرو گے, تب تک جو پروفیسی کی گئی ہے, جب تک جو وعدہ کیا گیا ہے, تب تک وہ پورا نہیں ہو سکتا. آج بہت سے لوگ جو ہیں آسمان کی طرف منہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے کچھ کر, اور خداوند اوپر سے نیچے دیکھ کے کہتا ہے کہ تو کیوں کچھ نہیں کرتا. اس نے کہا تو کیوں کچھ نہیں کرتا, تو پریئر کیوں نہیں کرتا, تو فاسٹنگ کیوں نہیں کرتا, تو پاکیزگی میں کیوں نہیں چلتا, تو اس کلام کو پورا کیوں نہیں کرتا. اگر تو اس کو پورا کرے گا تو اس طرح منہ اٹھائے گا, اور آپ یہ نہیں کرے گا تو میں تیری بات سنوں گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے تو آمین بھی نہیں کہے گا تو میں تیری دعا کو سن لوں گا. کب سن لوں گا؟ جب تو اس کلام کے اوپر عمل کرے گا, جب تو فاسٹنگ کرے گا, جب تو روزہ رکھے گا, جب تو بائبل مقدس کے مطابق زندگی گزارے گا, اس کو پڑھے گا. سب سے بڑی بات, جب تو پاکیزگی میں چلے گا نا تو پھر تجھے رونے کڑکڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آمین بھی نہیں کہے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں تیری دعا کو سن لوں گا. یہی بات کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ اسرائیلیوں کے ساتھ. جب انہوں نے رونا چلانا شروع کیا نا, خداوند کے نام کی دہائی دینا شروع کی, تو خداوند نے کہا اب تم لائن کے اوپر آئے, اب میں کیا کروں گا. دعا کون کر رہے تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کر رہے تھے. خداوند لوگوں کی طرف نہیں گیا, خداوند کس کی طرف گیا؟ خداوند موسیٰ کی طرف گیا, خداوند اپنے خادم کی طرف گیا, اور اسے جا کے کہتا ہے دیکھ میں تجھے بھیجوں گا اور تو جا کے میرے لوگوں کو مصر کی غلامی میں سے کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا. کچھ تو بات تھی موسیٰ کے جو خداوند نے اس کو چنا. مقدس میں لکھا ہوا ہے داؤد جو ہے ایکچولی اس کو نہیں چنا تھا, خداوند نے اس کے بڑے بھائی الیاب کو چنا ہوا تھا. کیونکہ جب سیمول اسے مسح کرنے کے لیے گیا تو خداوند نے جب سیمول کو بھیجا تو سیمول دیکھ کے الیاب کو کہتا ہے کہ ہاں یہی لمبا ہے, خوبصورت ہے, اسی کو مسح کرنا ہے, خداوند اسی کے لیے بھیجا ہے. تو خداوند کی آواز کیا آئی تھی؟ خداوند نے کہا میں نے اس کو نہیں چنا ہوا کیونکہ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں خداوند نے اس کو چیک کیا, اور جب خداوند نے اس کو پرکھا تو وہ خداوند کی پرکھ میں کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا. جتنے بھائی تھے داؤد کے سب کو خداوند نے چیک کیا ہوا تھا, لیکن کوئی بھی جو ہے وہ اپنے خداوند کی پرکھ کے اوپر پورا نہیں اترا. لیکن کون اترا؟ پھر داؤد اترا. اسی طرح سے موسیٰ میں خداوند نے کوئی بات تو دیکھی جو خداوند لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو چھوڑ کے خداوند کس کی طرف گیا؟ خداوند موسیٰ کی طرف گیا.
تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پریئر کرتے ہیں, ہماری پریئر بھی سنتے ہیں پاسٹر صاحبان کی, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی پریئر جو ہے خداوند سنتا ہے, لیکن کچھ پریئر اس طرح کی ہیں, کچھ آپ کی پریئر ریکویسٹ اس طرح کی ہیں کہ جب تک آپ خداوند کے گھر میں جا کے آپ اس کے خداوند کے خادمین کی, آپ اس کے چنے ہوئے کی جب تک آپ آنر نہیں کریں گے, آپ چاہے اپنی ایڑیاں رگڑ لیں, خداوند جو ہے تب تک آپ کو وہ والی بلیسنگ جو ہے آپ کی زندگی میں کبھی جاری نہیں کرے گا. اور شیطان اسی طرح سے بیوقوف بنا رہا ہے کہ لوگوں کے منہ سے خداوند کے خادم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نکلواتا ہے اور پھر خداوند کے سامنے جا کے الزام لگا دیتا ہے کہ خداوند دیکھ یہ بیٹا یہ بیٹی جو ہے یہ کیا کر رہی ہے, جس خادم کو تو نے چنا اپنے کام کے لیے, یہ اسی کے خلاف بول رہا ہے. اب اس کی زندگی میں یہ والی لعنت آنی چاہیے, یہ والا قرض آنا چاہیے. تو خداوند کا یہ وعدہ ہے, خداوند کا یہ کلام ہے, کیونکہ بائبل مقدس آتی ہے زبور آئی تھنک 137 میں کہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دیتا ہے, اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے. جب وہ جا کے شیطان جو ہے جا کے خداوند کو کہتا ہے کہ دیکھ خداوند تیرے کلام کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا, بلکہ تیرا کلام تو کہتا ہے کہ جو خدا کا کلام سناتے ہیں وہ ان کی دگنی عزت کی جائے. تو یہ یہاں پہ بیٹھ کر پاسٹر صاحبان کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں, ان کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں. اب جو ہے ان کی زندگی میں اس طرح کی بلیسنگز نہیں آنی چاہیے جس طرح کی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کچھ سفرنگز جو ہیں, کچھ مشکل حالات جو ہیں ان کو ہم خود دعوت دے دیتے ہیں, وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہوتے, کیونکہ 80% جو آزمائشیں ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں. زیادہ آزمائشیں شیطان کی طرف سے ہیں, تھوڑی آزمائشیں جو ہے نا وہ خداوند کی طرف سے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ آزمائش جو پاکیزگی میں چلتے ہوئے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اور طرح کی ہے, اور جو آزمائش شیطان کی طرف سے ہوتی ہے نا وہ اور طرح کی ہے. اگر ایک انسان کی زندگی میں گناہ ہے, وہ بری روشوں میں اختیار ہے اور اس کے اوپر آزمائش آ رہی ہے, تو وہ آزمائش جو ہے وہ اسے کیا لے کر جائے گی, وہ اسے نیچے لے کر جائے گی اور کبھی اسے اوپر اٹھنے نہیں دے گی. لیکن جو آزمائش خداوند کی طرف سے آئے گی, جو پاکیزگی میں چلتے ہوئے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے, کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ صادق کو پرکھتا ہے. جو آزمائش خداوند کی طرف سے آئے گی, جب آپ اس آزمائش میں سے نکل جائیں گے, خداوند آپ کو ایسا بلیس کرے گا, آپ کی زندگی میں ایسی گواہی پیدا کرے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی گواہی سننے کے لیے آئیں گے. آمین, ہاللویا. جو آزمائش خداوند کی طرف سے آئے گی نا وہ آپ کو کبھی بھی بالکل نیچے نہیں رہنے دے گی, وہ پھر سے آپ کو اٹھا کھڑا کرے گی. ایسی گواہیاں پیدا کرے گا خداوند آپ کی زندگی میں کہ لوگ دور دور سے آپ کی گواہی سننے کے لیے آئیں گے. لیکن جو آزمائش گناہ کی وجہ سے, بری روشوں کی وجہ سے آئے گی, وہ آپ کو ہمیشہ نیچے رکھے گی, وہ کبھی بھی آپ کو اوپر اٹھنے نہیں دے گی. کیونکہ زیادہ تر آزمائشیں جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں. خداوند خدا جو ہے جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو وہ کوڑے بھی لگاتا ہے, اس کو وہ چیک بھی کرتا ہے. ہاللویا. سو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خدا کے کلام کے اوپر عمل کرنا ہے. ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے, کوئی ٹھیک کر رہا ہے, تو کیا ہے اس میں خدا جانے وہ جانے. ہاں سوشل میڈیا کے اوپر اگر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں کسی خادم کے بارے میں برا بولنے سے پہلے یہ میرے لیے باعث برکت نہیں ہے, کیونکہ اس سے میرے اوپر لعنتیں آئیں گی, میرے اوپر قرض آئیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یسوع مسیح چنگا کرنے والا خدا ہے, وہ بلیس کرنے والا خدا ہے, وہ آزاد کرنے والا خدا ہے, وہ چھڑانے والا خدا ہے. آمین. تو یہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا جب آپ یسوع مسیح کے بارے میں ایک لفظ بھی کسی کو بتا دیں گے. تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ شیطان کے پنجے میں پھنس کے آپ خداوند کے خادمین کے بارے میں بول رہے ہیں. اگر خداوند ان کو کھڑا کیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہو گئے ہیں, اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو خداوند جو ہے وہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ صحیح کر رہے ہیں تو خداوند آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ وہی جج ہے. موسیٰ جو ہے سگا بھائی تھا ہارون کا اور مریم کا. مریم جو ہے وہ سب سے بڑی تھی, اس سے چھوٹا ہارون تھا, اور سب سے چھوٹا کون تھا؟ موسیٰ تھا. بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, کچھ لوگ اسی بات کو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید موسیٰ سب سے بڑا تھا. موسیٰ جو ہے وہ سب سے چھوٹا تھا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب فرسٹ ٹائم موسیٰ اور ہارون فرعون کے سامنے گئے نا, تو موسیٰ کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال تھی, اور ہارون کی عمر کتنی تھی؟ 83 سال تھی. اس کا مطلب ہے بڑا کون ہوا؟ ہارون بڑا ہوا نا. اور جو مریم تھی نا وہ موسیٰ سے 7 سال بڑی تھی اور ہارون سے 4 سال بڑی تھی. سب سے بڑی مریم, پھر اس سے چھوٹا ہارون, اور پھر سب سے چھوٹا موسیٰ.
اب اس بات کو سوچ سکتے ہو موسیٰ کو خداوند نے چنا. ایک ٹائم آیا کہ موسیٰ نے ایک شادی کی تو اس کا بھائی اور اس کی بہن نے نا اس کے بارے میں کڑکڑانا، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کہتے ہیں خداوند موسیٰ نے گلا کرتا ہے، سڑنا گلا نہیں کرتا، خداوند ہم سے بھی باتیں کرتا ہے. خدا ہماری نہیں سنتا، جس طرح کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا، پاسٹر صاحب کی سنتا ہے. اس بات کو دھیان سے سنیں، مریم نے اور ہارون نے بھی یہی غلطی کی تھی. مریم اور ہارون کہتے ہیں کہ موسیٰ کی خداوند سنتا ہے کہ ہماری نہیں سنتا. تو خدا نے ہارون اور مریم سے کہا، مریم اور ہارون، موسیٰ کو جج کرنا تمہارا کام نہیں تھا. اگر موسیٰ غلط کر رہا ہے تو وہ میں اس کا بدلہ لوں گا، اگر وہ صحیح کر رہا ہے تو میں ہی اسے بدلہ دوں گا. اسے جج کرنا جو ہے وہ تمہارا کام نہیں تھا. بائبل مقدس آتی ہے اسی وقت مریم کو کیا پڑ گیا؟ مریم کو کوڑ پڑ گیا. کتنے دن وہ کوڑ میں رہے تھے؟ 7 دن. اور پھر کس نے پریئر کی تھی اور خداوند نے اسے آزاد کیا تھا؟ موسیٰ نے پریئر کی تھی. پھر بھی کس نے پریئر کی؟ موسیٰ نے. تو خداوند کا جو چنا ہوا تھا جب اسی کے بارے میں بولا گیا تو خداوند نے مریم کو سزا دی، ایون کہ وہ اس کی بڑی بہن تھی. ہارون کو بھی سزا ملی، لیکن ہارون کو کیا ہوا؟ ہارون کو فوراً سزا نہیں مل رہی، بلکہ اس کو 40 سال بعد جب ملک کنعان میں داخل ہونا تھا نا تو خداوند کہتا ہے ہارون تو داخل ملک کنعان میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ تو اس ڈیسٹنی کو ہینڈل نہیں کر سکا. اب تو کیا کرے گا؟ تو فلاں پہاڑ کے اوپر جائے گا اور وہاں پہ جا کے کیا ہو جائے گا؟ تیری ڈیتھ ہو جائے گی. اور موسیٰ سے کہا کہ اس کے بیٹے کو ساتھ لے جانا اور کپڑے لے جانا اور وہاں پہ جا کے اس کے بیٹے کو کیا کرنا ہے؟ کہن کے عہدے کے لیے تو نے چننا ہے. کیا ہوا؟ خادمین کے بارے میں بولنے سے سزا ملتی ہے، کسی کو فوراً مل جاتی ہے اور کسی کو تھوڑی سی لیٹ ملتی ہے. یہ سیکرٹس کی باتیں ہیں. اور اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ بیوقوف بنا رہا ہے. اگر کسی کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے نا، وہ بڑا پاکیزگی میں چل رہا ہے، لیکن شیطان اسے اس طرح سے اکسا کے نا اسے کہتا ہے کہ چل تم پاسٹر صاحبان کے خلاف جو ہے وہ بولنا شروع کر. اور جب پرابلم آتی ہے نا پھر پتہ نہیں چلتا، پھر کہتا ہے نہیں میں تو پوری پاکیزگی میں چلتا ہوں، میں تو بائبل پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں پریئر بھی پوری کرتا ہوں، تو یہ میرے اوپر کہاں سے پرابلم آ گئی؟ اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں نہ کہیں میں نے خداوند کے خادم کے بارے میں، وہ خدا کا خادم جسے خداوند نے کھڑا کیا ہوا، جب میں اس کے بارے میں بولوں گا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ہارون کی طرح اور مریم کی طرح پرابلم تو پھر آئے گی. ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے کلام کے اوپر عمل کرتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خداوند کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور وہ سچائی سے واقف ہوتے ہیں. لیکن جو خدا کے کلام کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے کبھی سچائی کو جانا ہی نہیں. اور یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ خدا کا کلام ہی کیا ہے؟ وہ سچائی ہے. اور جو اس سچائی سے واقف نہیں نہ ہوتے وہی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اپنی زبان کا استعمال کر سکتے ہیں. بائبل مقدس کہتی ہے کہ تو اپنے منہ کا پھل کھائے گا. تو اپنے منہ کا پھل کھائے گا. اگر تو اپنی زبان کو اچھا استعمال کرنا چاہتا ہے، جانتا ہے نا تو اس کا تو اچھا پھل کھائے گا. اگر تو غلط استعمال کرنا چاہتا ہے، جانتا ہے تو اس کا غلط پھل کھائے گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے مثال کی کتاب میں کہ ایک احمد انسان جو ہے نا جب تک اس کی زبان باندھ ہے نا تب تک وہ بھی بڑا ہی عقل مند ہے. تب تک وہ بھی بڑا ہی عقل مند ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے زیادہ حفاظت کرنی ہے جو اپنی زبان کی کرنی ہے، اپنے لفظوں کی کرنی ہے کہ یہ جو لفظ ہم اپنے منہ سے نکال رہے ہیں کیا اس لفظوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی قرض تو نہیں آ جائے گا؟ قرض مطلب لعنت تو نہیں آ جائے گی، کوئی پرابلم تو نہیں آ جائے گی؟ اگر خداوند نے اپنی بندی مریم کو جو موسیٰ کی بہن تھی اور ہارون کو نہیں چھوڑا تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اگر آج ہم خداوند کی خادمین کے بارے میں بولیں گے تو خداوند پھر ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند کے کلام کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے تاکہ خداوند خدا جو ہے وہ اس لیول تک، اس کرسی تک ہمیں لے کر جائے جس کرسی تک لے کر جانے کے لیے اس نے ہمیں مسیح گھرانے میں پیدا کیا ہے. اس نے کہا میں نے تمہیں چنا تاکہ تم پھل لے کر آؤ اور تمہارا پھل بنا رہے. میں نے تمہیں چنا ہے، میں نے تمہیں مسیحیت گھرانے میں اگر پیدا کیا ہے تو تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا، بلکہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم پھل لے کر آؤ. تمہیں اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں نے کتنی روحیں بچائی، میں نے کتنوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، میں نے کتنوں کو اس بائبل مقدس کے بارے میں بتایا.
کیا میں اس کے کلام کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ تو بائبل مقدس آج کہہ رہی ہے کہ جو کوئی، ہم اس ورڈز کو دوبارہ سے پڑھیں گے. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. پہلا یوحنا اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت. اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے حکم جو ہے، اس کا کلام جو ہے وہ سخت نہیں ہے. اس نے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کہا تو آزما کر تو دیکھ کہ خداوند کیسا بھلا ہے. آزمانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خداوند ٹھیک ہے اب میں نا چھت سے جا کے چھلانگ لگانے لگا ہوں تو اب تو کیا کرا، تو نے مجھے بچانا ہے. خداوند نے اس طرح کی آزمائش کے بارے میں نہیں کہا ہوا. یا خداوند میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک دم سے بہت سی دولت آ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آزمانے کا مقصد جس کو خداوند نے کہا ہوا ہے کہ تو مجھے آزما کر تو دیکھ کہ خداوند کیسا مہربان ہے. اس نے کہا آزمانا کس طرح سے ہے؟ اس نے کہا دیکھ تو صحیح، تو روزہ رکھ کر تو دیکھ، تو پاکیزگی میں چل کر تو دیکھ، تو اس کلام کو پورا کر کے تو دیکھ، تو پریئر میں اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کر کے تو دیکھ. دیکھنا میں کس طرح سے تجھے چاروں طرف سے بلیس کرتا ہوں اور بلیسنگ تیری زندگی میں پھیلاتا ہوں. آمین. تجھے آزما کر تو دیکھ، میرے کلام کو پورا کر کے تو دیکھ. تو میرے کلام کو پورا نہیں کر رہا، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر تو کڑکڑا رہا ہے، مجھ سے گلے شکوے کر رہا ہے، تو پھر تو کرتا رہے. کیونکہ میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ لوگ آج آسمان کی طرف منہ اٹھایا ہوا ہے، کہتا ہے خداوند کچھ کر، لیکن خداوند نیچے دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ تو کچھ کر. اب میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے کر دیا ہے. میں مارا گیا، گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور میں نے اس کلام کو تمہارے لیے میں نے بھیج دیا ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور دیکھنا کس طرح سے تیری زندگی میں کام ہوتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس چرچ کو، اس منسٹری کو جو ہے کسی انسان نے کھڑا نہیں کیا، اسے خداوند نے کھڑا کیا. یہ کسی گورے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی، یہ کسی کالے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی، یہ کسی پیسوں کے لیے کھڑی نہیں ہوئی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں لوگ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ فورنرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنا زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی فورنر مل جائے، کوئی نہ کوئی گورا مل جائے، پتہ نہیں ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اس بات کو سوچ سکتے ہو کہ آج کیا پرابلم کنڈیشنز بنی ہوئی ہیں. اس طرف یسوع مسیح کھڑے ہیں اور اس طرف ایک فورنر کھڑا ہے. انسان نے ادھر سے آنا ہے، اس طرف کون کھڑا ہے؟ فورنر کھڑا ہے، اور اس طرف یسوع مسیح کھڑے ہیں. آج لوگ ادھر سے جب آتے ہیں ان کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ اس طرف یسوع مسیح ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کے پاس آنے کی بجائے ادھر آ جاتے ہیں. اب اس جس کے پاس آتے ہیں اس نے کہاں سے لے کے دینا ہے؟ اس نے بھی یسوع مسیح کے پاس سے لینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے خداوند گائیڈ کرے تو وہ اس کی ہیلپ کر دے، ہو سکتا ہے گائیڈ نہ کرے تو وہ نہ ہیلپ کرے. تو وہ یہ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ وہ سیدھے آئیں اور ڈائریکٹ یسوع مسیح کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے؟ خداوند ایسا بلیس کرے گا کہ گورے جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین، ہاللیلویا. اس منسٹری کی جو ویژن ہے، اس چرچ کی جو ویژن ہے، وہ گوروں کے پیچھے بھاگنے کی نہیں ہے، وہ روپے پیسے کی ویژن نہیں ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں پہلے ہی بہت بلیس کیا ہوا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس چرچ، اس منسٹری کو آپ کبھی بھی کسی گورے کے سامنے، کسی بھی کالے کے سامنے آپ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھو گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آمین. کیونکہ ہمیں اپنی ویلیو کا پتہ ہے کہ ہمارے اندر کس کا ڈی این اے ہے؟ ہمارے اندر یسوع مسیح کا ڈی این اے ہے. روحانی طور پہ جب ہم نے اسے قبول کر لیا تو ہمارا ڈی این اے چینج ہو چکا ہے. ہمارے اندر بادشاہوں کے بادشاہ کا ڈی این اے ہے، ہمارے اندر خداوندوں کے خداوند کا ڈی این اے ہے، ہمارے اندر ڈاکٹروں کے ڈاکٹر کا ڈی این اے ہے. اور آپ جانتے ہو اس کے بات کو کہ جس کے اندر ڈاکٹروں کے ڈاکٹر کا ڈی این اے ہوتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں رہ سکتا. جس کے اندر بادشاہوں کے بادشاہ کا ڈی این اے ہوتا ہے وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتا. جس کے اندر خداوندوں کے خداوند کا ڈی این اے ہوتا ہے شیطان کبھی اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا. آمین، ہاللیلویا. ہمیں پتہ ہے ہم کون ہیں، ہمیں اپنی ویلیو کا پتہ ہے، ہم کیوں کسی کے پیچھے بھاگے. پھر سے بتا رہا ہوں، یہ چرچ، یہ منسٹری جو ہے یہ روپے پیسے کے لیے نہیں بلکہ یہ صرف اور صرف خداوند کے لیے کھڑی کی ہے. اور جو درخت خداوند لگا دیتا ہے نا اسے کوئی بھی انسان اکھاڑ نہیں سکتا. اور مقدس کہتی ہے جو پودا خداوند نے نہیں لگایا نا وہ جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سب جو اس بات سے واقف ہو
کہ یہ چرچ جو ہے اس نے ہر طرح کی مشکل بھی دیکھی ہے, اس نے سب سے بڑی آزمائشیں بھی دیکھی ہیں, لیکن کوئی بھی چٹان, کوئی بھی طوفان جو ہے وہ اسے ہلا نہیں سکتا, کوئی بھی آندھی اسے ہلا نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ صادق جو ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند ہوتا ہے, ہمیشہ سرسبز رہتا ہے. آندھی آئے, طوفان آئے, وہ تھوڑا سا جھک تو سکتا ہے لیکن پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. آمین, ہاللیلویا. ہمیں اپنی ویلیو کا پتہ ہے, اس کلیسیا کو, اس چرچ کو, اس منسٹری کو اس ویلیو کا پتہ ہے کہ ہمیں انسانوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, ہمیں یسوع مسیح کے پیچھے بھاگنا ہے. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو جب آپ پورا کرتے ہو نا, جب اس کے اوپر عمل کرتے ہو, صرف سنتے نہیں ہو, تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خداوند آپ کو چاروں طرف سے بلیس کر دیتا ہے. اور پھر سے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. یہ میں کوئی پڑھی لکھی باتیں نہیں کر رہا, یہ چیزیں ہم نے تجربہ کی ہیں. آپ کو پھر سے بتانا چاہتا ہوں, خدمت سے پہلے جو ہے نا, خدمت سے پہلے ہمارے پاس خداوند نے ہمیں گاڑی بھی دی ہوئی ہے, ہمیں خوبصورت گھر بھی دیا ہوا ہے, ایوری تھنگ دی ہے, ہر چیز ہمارے پاس ہے. لیکن وہ امن و سکون نہیں تھا جو ایک انسان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن جب سے خداوند نے آواز دی اور مجھے کہا اپنا بزنس ختم کر دو, اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم میرے پیچھے آ جاؤ, تو دیکھنا زندگی کا جو حقیقی سکون ہے وہ میرے پاس ہے, میں تمہیں دوں گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان نے جب یسوع مسیح سے پوچھا نا کہ خداوند میں ہمیشہ کی زندگی میں کس طرح داخل ہو سکتا ہوں, تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے اس کے اوپر نظر کی اور یسوع مسیح کو اس کے اوپر پیار آیا. یسوع مسیح نے کہا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے پیچھے ہو لے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ہر کسی کو یسوع مسیح نہیں کہتے کہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے نا میرے پیچھے آ جا. کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح کی نظر اس کے اوپر پڑی اور اس نے کہا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم میرے پیچھے ہو لے. ہاللیلویا. جب خداوند نے کہا تو وہ بزنس, وہ جابس, وہ بزنس جو تھا اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انبلیویبل جو ہے وہ اماؤنٹ ہمارے پاس ہوتی ہے. ہم کوئی روپے پیسے کے لیے نہیں آئے, ہم کس کے لیے آئے ہیں؟ ہم خداوند کی بلاہٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ بزنس جو ہے وہ جب خداوند نے آواز دی, میں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا, اور ہمارے ساتھ ایلڈر صاحب تھے, ہم دونوں گئے اور نہر چل رہی تھی. میں نے اپنے بزنس کے سارے ڈاکومنٹس پکڑے اور ان کو میں نے کہاں پہ جا کے پھینک دیا؟ نہر میں پھینک دیا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ خداوند کے ساتھ جب چلوں گا تو شیطان کبھی مجھے ڈسٹریکٹ نہ کر سکے. کبھی کوئی پرابلم آئے تو یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ ٹھیک ہے پھر سے اپنا کام وغیرہ شروع کر لے, اس میں کافی پروفٹ تھی, بڑا روپیہ پیسہ تھا. میں نے کہا نو ایسا ہو نہیں سکتا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جو حل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے نا وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ کلام تھا اور مجھے اس بات کا بھی پتا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی نظر اس کے اوپر پڑی اور اس کے اوپر اس کو پیار آیا اور اس نے کہا اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے پیچھے ہو لے. آج لوگ جو ہیں وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شاید اس لیے آتے ہیں کہ ہم خداوند کی خدمت شروع کریں گے تو خداوند راتوں رات سانوں امیر کر دے گا. لیکن خداوند کا شکر ہے, خداوند نے ہمیں پہلے ہی بہت امیر کیا ہوا ہے. لیکن خداوند نے مجھ سے سب کچھ چھڑا کے خداوند نے کہا ہے اب تو نے کیا کرنا ہے, اب تو نے صرف اور صرف میری خدمت کرنی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پہلے ہمارے پاس بہت سی بلیسنگز اب بھی ہیں, خداوند کا شکر ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو امن و سکون اب ملا ہے نا وہ پہلے نہیں تھا. تو یسوع مسیح نے کہا ہے حقیقی اطمینان جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ میرے پاس ہے. یہ دروازہ تنگ ہے, اس میں داخل ہونے والے بہت تھوڑے ہیں. اپنا سب کچھ چھوڑنا چھاڑنا جو ہے نا یہ بہت مشکل لگتا ہے. اپنا کاروبار, اپنا بزنس جس میں آپ ایک دن میں جو ہے آپ کو 30-40 ہزار کی پروفٹ ہوتی ہے, اس کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو یہ چرچ منسٹری جو ہے یہ پیسوں کے لیے کھڑی نہیں ہے, یہ خداوند کی خدمت کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب سے ہم نے خدمت شروع کی ہے نا ہمیں لگتا ہے ہمیں دنیا کے سب سے قیمتی خزانہ مل گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند خدا جو ہے وہ کہتا ہے حقیقی اطمینان کس کے پاس ہے؟ وہ میرے پاس ہے. حقیقی تسلی میرے پاس ہے. آج لوگ وہ کرسچینٹی میں ہیں اور پھر بھی ان کو
बुरी रविशें छोड़ते हुए डर लगता है, बुरी रविशों में है, शराबनोशी में है, नशों में है, गलत रिलेशंस में है, गलत सोसाइटीज में है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि हकीकी इत्मीनान किसके पास है, खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर से मैं प्रोफेटिकली वर्ड अपनी चर्च के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए खड़ा कहता हूँ कि खुदावंद खुदा जो है इस चर्च को, इस मिनिस्ट्री को आप देखना, आपकी आंखों के सामने खुदावंद इसको सबसे बड़ी मिनिस्ट्री और सबसे बड़ी चर्च करार देगा के नाम से। आमीन, हालेलुया। और ये चर्च जो है ये इंसानों की परवाह नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसका पहला दर्जा जो है वो खुदावंद को है। ये चर्च की मिनिस्ट्री खुदा लोगों को खुश करने के लिए खड़ी नहीं हुई, ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को खुश करने के लिए खड़ी हुई है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि खुदावंद हमें इस तरह से खुश कर रहा है ना कि हमारा ये दिल करता है कि हम सोते हुए जागते हुए हमारे 24 के 24 घंटे जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के साथ गुजरने चाहिए। इसे कहते हैं हकीकी सुकून और हकीकी इत्मीनान। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी ब्लेसिंग जो है वो खुदावंद के साथ जुड़ने से, उसकी मर्जी को पूरा करने से खुदावंद जो है वो आपको ब्लेस करता है। पतरस कहता है खुदावंद देख, हमने तेरे लिए अपना घर बार छोड़ दिया, अपना बिजनेस क्या था, वो मछलियां पकड़ते थे, अपना बिजनेस छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, बता हमें क्या मिलेगा। तो यीशु मसीह ने कहा कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया हो, उसे जमीन के ऊपर भी 100 गुना मिलेगा, उसे आसमान के ऊपर भी 100 गुना मिलेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। लेकिन ये दरवाजा तंग है, यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देना, अपने गुनाहों को छोड़ देना, बदियों को छोड़ देना और उसके साथ चल देना। वो कहता है शेर और बब्बर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तलबगार जो हैं वो किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। खुदावंद का शुक्र है कि हम उसके तलबगार बने हुए हैं और उसके तलबगार सारी जिंदगी जो है वो बने रहेंगे। और वो जो है उसने हमें चारों तरफ से ब्लेस किया हुआ है। हालेलुया। आपने अपने चर्च को भी देखा, आपने हमारी लाइफ से भी आप वाकिफ हो कि हम किस तरह से हम आजमाइशों में से भी गुजरे हैं। ये चर्च जो है किस तरह से मुश्किलों में से भी गुजरा है, लेकिन कोई भी मुश्किल, कोई भी मुखालफत, कोई भी शैतानी ताकत जो है वो इसे नीचे गिरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने जो पौधा लगाया होता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। और जिसका पवित्र में लिखा हुआ है गलातियों के खत में कि अगर अब तक मैं आदमियों को खुश करता रहता ना तो मैं कभी भी खुदा को खुश ना कर पाता। रसूल क्या कह रहे हैं? अगर मैं लोगों को खुश करता रहता ना तो मैं कभी भी खुदावंद को खुश ना कर सकता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को खुश करना चाहते हो कि खुदावंद को खुश करना चाहते हो। फिर से आपको वर्ड बोल रहा हूं कि आप इस बात को सोचो कि मैंने दुनिया को तो बहुत खुश कर दी है, दुनिया को मैंने खुश करके देख लिया है, पता है मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, अब क्यों ना मैं खुदावंद को खुश करूं। जब आप खुदावंद को खुश करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपको ऐसा खुश करेगा, आप सारी जिंदगी उसी की तारीफ करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको दुनिया की तरफ से ध्यान हटा के आपको खुदावंद की तरफ ध्यान लेके आना है ताकि वो आपको चारों तरफ से ब्लेस करे। आज हमने क्या सीखा है कि जो खुदावंद के कलाम के ऊपर अमल करता है ना, इसका मतलब है वो खुदावंद को जान गया। लेकिन जो उसके कलाम के ऊपर अमल नहीं करता और कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह को जान गया हूं, इसका मतलब है वो झूठा है, उसमें सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई को जानता नहीं, सच्चाई से वाकिफ ही नहीं है। मुकद्दस कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? तुम्हें आजाद कर देगी। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने बरकत पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हुजूर को महसूस करते हुए आज के कलाम के लिए हम मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, एक लम्हे के लिए सब खुदाम का शुक्र करें उसके जिंदा कलाम के लिए, जो कलाम आज खुदा ने हम सबों की ज़रूरत के मुताबिक हमें ज़िंदगी बख्श कलाम दिया। एक लम्हे के लिए सब अपने सरों को झुका के खुदाम का शुक्र करें। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे आज अपने ज़िंदगी बख्श कलाम से नवाजा है। मुझे तौफीक दे कि मैं इस कलाम पर अमल कर सकूँ, इस कलाम के मुताबिक चल सकूँ, ताकि खुदावंद मैं अपनी ज़िंदगी के उन सब मुश्किलों से रहाई पा सकूं जो आज तक मैं नहीं पा सका, मैं नहीं पा सकी।
बहरों भर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र, हम तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की तमजीद करते हैं आज तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए। खुदावंद जिसको पहले खुदावंद तूने अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से खड़ा किया और खुदावंद तेरे खादम ने तेरी दी गई हदायत के मुताबिक तेरा जिंदा कलाम हम तक पहुंचाया। खुदावंद खुदा, हम इस जिंदा रोटी के लिए और इस कलाम के लिए तेरा थैंक्स करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। ऐ खुदावंद, आज हम इस जिंदगी बख्श रोटी के लिए पहले खुदावंद खुदा बाप मनी जिसके बारे में आपने अपने कलाम में फरमाया कि ये वो रोटी है जो इसमें से खाएगा वो जिंदगी भर कभी